لیکن روایت کثیرہ کی روشنی میں 27ویں شب برات حاصل آج کی رات. اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے اس ایک رات میں عبادت. یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، اس سے بہتر ہے، اس سے افضل ہے. اب کتنی زیادہ ہے، کتنی بہتر ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں. تو یہ عطا کرنے والے کی مرضی ہے اور لینے والوں کی ہمت اور حوصلے کی بات ہے. ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، صحابیوں کو بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 1000 مہینوں تک جہاد کیا. کسی اور کے بارے میں بتایا کہ اس نے بھی اس طرح عبادت و ریاضت میں اتنے 1000 مہینے گزارے. تو صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ان لوگوں کی تو عمریں بہت ہوتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا 900 سال عمر مبارک تھی. تو پہلے لوگوں کی عمریں صدیوں پر محیط ہوتی تھی. تو آقا کریم کے صحابہ نے یہ سوچا کہ بھئی ان امتیوں نے اور ان امتوں نے جس طرح عبادت کی، ریاضت کی، جہاد کیا، رب سے لو لگائی، تو ہم تو وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں ہے. ہم تو ان کے مقابلے میں پھر کسی شمار قطار میں ہے ہی نہیں. تو جب انہوں نے اس طرح اپنے دکھ کا اظہار کیا تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی دلجوئی کے لیے، اپنے محبوب کی نہیں، آپ کے غلاموں کی دلجوئی کے لیے ہمیں شب قدر عطا فرما دی. اور فرمایا کہ چلو وہ تو اتنی مشقت کرتے تھے، 1000 مہینے عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، جہاد کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن تمہارے لیے میں یہ رعایت کرتا ہوں، ایک رات عبادت کرو اور 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب. اچھا، چونکہ بالکل ایگزیکٹلی یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ شب قدر کون سی ہے، تو اس پر سوال ہوا کہ بھئی یہ ایک رات کا بطور خاص پریسائزلی تعین کیوں نہیں کیا گیا. تو اس کا ایک جواب یہ دیا علماء نے کہ بات یہ ہے کہ اگر صحیح طور پر بتا دیا جاتا بس یہ رات ہے شب قدر، تو اس میں عبادت کرنے والے تو عبادت کر لیتے، اس کا فائدہ بھی اٹھا لیتے. لیکن انسان ہے نا، اس کو نفس بھی بہکا دیتا ہے، شیطان بھی گمراہ کر دیتا ہے، ویسے بھی گناہ میں کشش ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص شب قدر کو جانتے ہوئے اور پھر اس رات میں نیکی کرنے کی بجائے، اللہ سے لو لگانے کی بجائے، عبادت و ریاضت میں وقت گزارنے کی بجائے اگر وہ پھر کوئی گناہ کرتا، رب کی نافرمانی کرتا، وہ فضولی کرتا، تو ایک تو گناہ کا عذاب ہوتا اور دوسرا وہ اس عظمتوں والی رات کی بے قدری کا عذاب، بے حرمتی کا عذاب ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو پوشیدہ رکھا اور اس طرح ہمیں اس رات میں اگر کوئی گناہ کر کے اس کی بے حرمتی کر رہا ہے تو اسے اس عذاب سے بچا دیا. سبحان اللہ. یعنی اس میں بھی اللہ کی رحمت کا ایک اندازہ ظاہر ہو گیا. اچھا، دوسری بات ہمیں یہ بتائی کہ اگر کسی شخص نے کسی ایک رات کو، جیسے ابھی 25ویں شب جو تھی، تو صبح چونکہ جمعہ الوداع تھا تو اس کے بارے میں ذرا گمان تھا کہ شاید یہ ہو لیلۃ القدر. تو کوئی شخص اگر کسی رات کو لیلۃ القدر گمان کر کے اس میں عبادت کرتا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ حقیقت لیلۃ القدر ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر وہ لیلۃ القدر نہ بھی ہو تو رب کائنات اپنے بندے کے گمان کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کے لیے وہ لیلۃ القدر ہی قرار دے دیتا ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ کہ کوئی شخص سوچتا ہے کہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے وہ 21ویں شب ہے یا 23ویں ہے، وہ 25ویں ہے یا 27ویں ہے، شاید 29ویں ہو. تو میں اگر ساری طاق راتوں میں عبادت کروں تو کوئی نہ کوئی طاق رات تو ہوگی نہ تو لیلۃ القدر، تو پھر مجھے یقینی طور پر اس کا ثواب مل جائے گا. تو اگر یہ سوچ کر وہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں وہ قیام اللیل کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، رب سے بندگی کا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے لو لگاتا ہے اور نیک وقت کاموں میں وقت گزارتا ہے،
تو رب کائنات کو 5 کی 5 راتیں اس کے لیے ليلۃ القدر قرار دے دی. تو یہ دیکھیے رب کائنات نے کس طرح اپنے بندوں کو نوازا ہے. حضرات الکرم رب کائنات تو اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے بہانے تخلیق فرما دیتا ہے. وہ کیسے؟ ایک نیکی کرو، عام حالات میں 10 نیکیوں کا ثواب دینا. نیکی ایک کرو لیکن قرآن گواہ ہے نا، یہ رب کائنات رحمان و رحیم ہے نا، اس طرح وہ نوازتا ہے، اپنے بندوں کو نوازنے کے بہانے پیدا کر دیتا ہے. دیکھیے اگر کوئی شخص نیکی کرنا چاہتا ہے، اس نے ارادہ کیا کہ میں یہ قرآن شریف پڑھوں گا، میں یہ نوافل ادا کروں گا، میں کسی غریب کی مدد کروں گا، میں اس صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اس نے ارادہ کیا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ اس ارادے پر پورا نہیں اتر سکا، وہ کام کر نہیں سکا. تو رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا نیکی کرنے کا جو ارادہ ہے اس کو بھی نیکی میں شمار کرو، اس کو اس سے ثواب دے دو. لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو جب تک وہ برائی کر نہ لے اس کے لیے گناہ نہیں لکھا جاتا. یعنی برائی جو ہے اس کا صرف ارادہ کرنے سے وہ گناہ تمہارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا، لیکن نیکی کرنے کا صرف ارادہ کرنے سے نیکی درج ہو جائے گی. یہ رب کی طرف سے یہ رحمت ہے، یہ کرم ہے. پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ رب کائنات ایک نیکی کو کس طرح بڑھا دیتا ہے. کہ اللہ نے ہم پر نماز فرض کی، نماز تو ہمیں ادا کرنی ہے، اور آپ کو پتہ ہے نماز کوئی معمولی عبادت نہیں. نماز مومنوں کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کافر اور مومن کے درمیان فرق ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا. اور چلیے نماز کی بات نکلی ہے تو ذرا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نماز کو مومنوں کی معراج قرار دیا کیوں؟ تو روزہ رکھنا تو زیادہ مشکل ہے نا نماز پڑھنے سے. روزے کو نہیں کہا کہ یہ معراج ہے مومنوں کی. زکات دینا، آدمی پائی جمع کرے، پیسہ جوڑے، اور آج کل مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کے زمانے میں کوئی معقول رقم جمع ہو اور حکم ہو کہ اس میں سے زکات نکال دو، آدمی کا دل مٹھی میں آ جاتا ہے. بعض اوقات جیت چھڑانے کے لیے بہانے ڈھونڈا ہوتا ہے. تو زکات دینا زیادہ مشکل کام ہے نماز پڑھنے کے مقابلے میں. پھر حج کرنا، وہ تو سبحان اللہ اتنا سفر بھی کرے، خرچہ بھی کرے، اتنی محنت بھی کرے، اور پھر وہاں خانہ کعبہ کی زیارت ہو اور آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری ہو. کتنی سعادتیں ہیں، لیکن اس کو معراج نہیں کہا. حج یہ ہے کہ جہاد کو معراج نہیں کہا. آدمی کو سر کٹانا پڑ سکتا ہے، زخم لگتے ہیں، دکھ سہنا پڑتا ہے، نہ جانے کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ نہیں نماز معراج ہے. کیوں؟ میں عرض کروں گا 2 چیزیں سمجھنے کی کوشش کیجیے. پہلی بات یہ کہ اگر زکات معراج ہوتی تو زکات تو دولت مند ہی دیتے ہیں، غریب تو نہیں دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کرنا صرف دولت والوں کا کام ہوتا، پھر غریب تو اسے محروم رہ جاتا. اگر روزہ معراج ہوتا تو ظاہر ہے کہ روزہ تو صحت مند آدمی رکھ سکتا ہے، بیمار تو نہیں رکھ سکتا. وہ بوڑھا ضعیف جو جس کی صحت یابی کی امید نہ ہو وہ تو نہیں رکھ سکتا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پہلوان ہی معراج کر سکتے، وہ کمزور رہا تمام معراج نہ کر سکتے. اسی طرح حج کرنا یہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جو صاحب استطاعت ہو، اور صاحب استطاعت بھی دونوں حوالوں سے، مال کے حوالے سے بھی صحت کے حوالے سے بھی، تو وہی معراج کر سکتے، دوسرے تو نہ کر سکتے. جہاد بھی ہر ایک کے بس کی چیز تو نہیں ہے. جو جہاد کرنے کے گر سے واقف ہوتا ہے، جو ذرا تلوار چلانا جانتا ہوتا ہے، یا آج کے دور میں ذرا اس سے کوئی ملٹری ٹریننگ کی ہوئی ہوتی، وہی جہاد کر سکتے، دوسرے تو نہ کر سکتے. تو رب کائنات نے گویا ہی فرمایا کہ اے میرے بندو، میں معراج کے لیے میں یہاں پہ تفریق نہیں رکھتا کہ فلاں جا سکتا ہے فلاں نہیں. نماز کو معراج قرار دیتا ہوں کیونکہ نماز تو ہر شخص نے پڑھنی ہے. وہ چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، وہ چاہے تندرست ہے، وہ چاہے بیمار ہے، چاہے وہ جس حال میں بھی ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے، تو نماز تو ہر ایک نے پڑھنی ہے. تو معراج کا راستہ ہر مسلمان کے لیے کھلا ہے. اب یہ تمہاری ہمت پر ہے کہ تم اس سفر میں کتنا راستہ طے کر سکتے. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ معراج جو ہے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے سفر معراج پہ، تو آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے. کیا مسجد اقصیٰ تک پہنچنا کیا یہ معراج ہے؟ یہ تو نہیں. آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، کیا وہاں پہنچنا کیا یہ معراج ہے؟ آپ نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، آپ لوح و قلم کا معائنہ فرمایا، آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، یہ معراج نہیں. اصل میں معراج کیا ہے؟ کہ اللہ سے انتہائی قریب ہوئے آپ، اتنے قریب وہ لامکان کی سرحدوں میں، جہاں یہاں وہاں کہاں کا کوئی تصور ہی نہیں. تو اللہ سے انتہائی قریب ہونا اصل میں معراج یہ ہے. تو ہمیں دراصل یہ بتایا گیا کہ یاد رکھو بندہ اپنے رب سے جتنا قریب نماز میں ہوتا ہے اتنا کسی اور وقت نہیں ہوتا. اور جو دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان دیتا ہے، آواز دیتا ہے، بلاوا دیتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، تو وہ اپنے گھر کی دعوت نہیں دے رہا ہوتا، اللہ کے گھر کی دعوت دے رہا ہوتا ہے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس مقام پر لبیک کہتے ہیں، کتنے ہیں جو کان لپیٹ کے گزر جاتے ہیں. علاقے کا کوئی وڈیرا ہو، کوئی نامور شخصیت ہو، کوئی صاحب اقتدار ہو، اس کی طرف سے کوئی دعوت ملے تو جناب اس کی تو تیاریاں شروع کر دیں. وہ اس کی کا کرتا ہو، لٹھے کی شلوار ہو، جناب وہ کرپ لگا شملہ ہو، وہ تلے والا غصہ ہو، اور یہ کر ہو، تمتراک ہو، آن بان ہو، شان و شوکت ہو، اور یوں جناب بن سنور کر اور بن ٹھن کر ہم جائیں جناب وہاں پہ ذرا ایک امپریشن بنے گا. لیکن رب بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں اور وہ تو کہتا ہے کہ تم آج ہی سے آؤ، ان کے ساتھ سے آؤ، تمہیں کوئی نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو اپنی بندگی کے اقرار کے لیے آ رہے ہو نا. تو تم تو پھٹے پرانے کپڑوں میں آؤ گے، چیتھڑوں میں آؤ گے تو تب بھی میری رحمت کو گوارو گے نا. لیکن ہم اس کی طرف کان نہیں دھرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے رب کی طرف سے ملی ہوئی دعوت کی توقیر نہیں کی، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں. تو معاف کیجیے، یہ نماز کے حوالے سے یہ برقرار کرنا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. وہ اس لیے کہ آج کل لوگ بہت زیادہ بے پرواہ ہو گئے ہیں اور نماز چھوڑنے کو وہ بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں، کوئی ہے یہ کسی کو حیثیت ہی نہیں. حالانکہ فقہ کے مطابق جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا یہ آدمی کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. اور یہاں پر مجھے سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے. آپ نے فرمایا سب سے سنگین گناہ کون سا ہے؟ سب سے سنگین گناہ وہ ہے جو کسی گناہ کو معمولی سمجھ کے کرے. آپ سمجھیں گے یار یہ تو معمولی گناہ ہے، تو چھوٹی سی خطا ہے، کر بھی نہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. یار جو گناہ ہے، جو خطا ہے، وہ تو دراصل رب کے قہر و غضب کو دعوت دینے والی چیز ہے نا. تو کیا تم نے رب کے قہر و غضب کو دعوت دینا معمولی بات سمجھا ہے؟ نہیں، یہ معمولی سی بات ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. گناہ تو وہی ہے نا، چاہے وہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے. اور ظاہر ہے جب کسی گناہ کو معمولی سمجھو گے تو بار بار کرو گے. اور یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ صغیرہ گناہ بھی بار بار کیا جائے تو کبیرہ ہو جاتا ہے. لیکن اصل فلسفہ یہی ہے کہ گناہ تو گناہ ہی ہے نا، اور گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو تم نے اللہ کی ناراضگی کو معمولی چیز سمجھا ہے. اس لیے ہمیں یہ چیز ذرا پیش نظر رکھنی چاہیے. حضرات کرم، میں اس وقت ذرا پریشان خیالی کا شکار تھا. ادھر ادھر سے چند باتیں کہہ کے میں نے چند گزارشات پیش کی، اور آپ کو پتا ہوا شہری کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے، مجھے ذرا مشکل کی ہے. میں صرف ایک آدھ نصیحت، اور حضرت علی کے قول کی بات ہوئی ہے تو ایک قول مجھے اور یاد آیا جو میرا خیال ہے کہ مجھے ضرور آپ تک پہنچا دینا چاہیے. سیدنا علی مرتضیٰ کے اقوال صرف وہ خوش ہونے کے لیے نہیں ہوتے کہ جناب اقوال ذری ہیں، کوٹیشن ہیں، ہم نے جناب وہ کتابوں میں لکھنے ہیں، آٹوگراف ان کا دینا ہے اور بس یہ ان کا یہ کام ہے. نہیں، وہ عمل کے لیے، وہ سمجھنے کے لیے، ذہن نشین رکھنے کے لیے، حفظ جاں بنانے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کسی سے کوئی سوال کریں، سوال کرنے کا مطلب یہ وہ سوال نہیں ہے مانگنا، بھیک مانگنا یا دولت مانگنا، وہ سوال نہیں. جیسے کہ کوئی ٹو آسک اے کوسچن، کوئی معلومات کے حصول کے لیے، کسی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے کسی حوالے سے سوال کرنا. آپ نے فرمایا کہ کسی سے سوال کرو تو سمجھنے کے لیے کرو، الجھنے کے لیے نہ کرو. آج کل ہم تو اسی لیے سوال کرتے ہیں نا کہ ہم یہ سوال کریں گے پھر دیکھتے ہیں جواب دے سکتا ہے یا نہیں. یہ تو بہت
اونچا سوال ہے، یہ بیچارہ اقلائے گا، یہ صحیح جواب نہیں دے سکے گا، پھر ہم اس کا مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا، لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ اس کی تو یہ اوقات اور حیثیت ہے، ہمارے سوال کو تو جواب نہیں دے سکتا۔ بس ہو تو سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ تم یہ سیکھنے اور سکھانے کو، تعلیم و تعلم کو، درس و تدریس کو مذاق نہ بناؤ، سوال کرو تو سیکھنے کے لیے کرو، سمجھنے کے لیے کرو، الجھنے کے لیے نہ کرو۔ آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر اس قول کو اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور اس پر عمل کریں تو کتنی مشکلات آسان ہو جائیں، کتنے مسائل حل ہو جائیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نصیحت کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دراصل بات یہ ہے، ہم لوگوں کی ایک کمزوری اور مجبوری ہے کہ ہمیں جتنا یقین آنکھوں دیکھی بات پہ ہوتا ہے اتنا سنی سنائی بات پہ نہیں۔ بھئی میں آپ سے کہوں کہ چولہے میں آپ جل رہی ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا، کوئی ڈالے گا؟ کوئی پاگل بھی نہیں ڈالے گا۔ اور جہنم کی آگ کی ہم جتنی فکر کرتے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ ہماری نظر میں جہنم کی آگ کی اتنی اوقات بھی نہیں ہے جتنی چولہے کی آگ کی ہوتی ہے؟ اگر یہ مطلب لیں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو کم از کم مطلب وہ لینا چاہیے ایمان تو سلامت رہے۔ دراصل یہ فرق ہے ہماری ایک مجبوری کا، بشری کمزوری کا۔ جتنا یقین ہمیں آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے اتنی سنی سنائی بات پہ نہیں ہوتا۔ چولہے کی آگ تو ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے نا، وہ شعلوں کی لپک اور چمک تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، وہ آگ کی تپش اور عدت تو محسوس کر رہے ہیں نا، لیکن جہنم کی آگ ہماری دیکھی بھالی نہیں ہے۔ ہاں ہم نے سنا ہے، عقیدے میں تو ہے، خیال میں تو ہے، تصور میں ہے، گمان میں ہے، تجربے اور مشاہدے میں نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک بشری کمزوری ہے۔ حضرات محترم، اب ہم اس کمزوری کا ازالہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ یقین کی طور پر، یہ یقین اگر ہمیں ہو تو ہم پھر اس کا صحیح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم روزہ رکھ کے اپنے عمل کے ذریعے زبان حال سے گویا یہ بتاتے ہیں کہ ایک روزے دار کا یقین روزہ خور کے مقابلے میں زیادہ کامل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنے رب کی رضا کے لیے، اس کا اجر ملے گا آخرت میں۔ اچھا، اگر پیاس بجھا لی جائے اور بھوک مٹا لی جائے تو یہی اسی وقت فائدہ ہو جائے گا۔ بڑی سخت پیاس لگی ہے، زبان پہ کانٹے کھڑے ہیں، ابھی تو گرمیوں کا وہ زور نہیں تھا، ابھی تو روزہ اس طرح سے محسوس نہیں ہوا، لیکن 2-4 سال پیچھے جائیں آپ تو آپ کو یاد ہوگا اس وقت روزے کتنے تیز ہوتے تھے اور اس وقت کتنی مشکل ہوتی تھی۔ تو آپ سختی برداشت کر رہے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کر رہے ہیں، اپنے نفس کو لگام دے رہے ہیں اپنے رب کی رضا کے خاطر۔ حالانکہ بھوک مٹائی جا سکتی ہے، پیاس بجھائی جا سکتی ہے، سب چیزیں دسترس میں ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے دوسرا، لیکن آپ ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں، کہیں چھپ کے بھی کوئی پانی نہیں پی رہے، کوئی کھانا نہیں کھا رہے، کچھ نہیں کر رہے، گویا اپنی حالت ذات سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا رب ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، اس لیے سخت بھوک میں اور شدید پیاس میں بھی ہم کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، ہم اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں مشغول ہیں۔ یہ زبان حال سے ہم اقرار کر رہے ہیں۔ ایک چیز اور بھی ہے، وہ کیا؟ سخت پیاس لگی ہے لیکن انتظار میں ہے اذان ہو جائے، روزہ کھلنے کا وقت ہو جائے، سب بھوک لگی ہے لیکن پھر بھی منتظر ہیں کہ کھانے پینے کی اجازت مل جائے، روزہ کھل جائے، پھر کھائیں گے پیئیں گے۔ گویا ہم یہ بتا رہے ہیں اپنی حالت ذات سے، اپنی سمبولک لینگویج میں، علامتی زبان میں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم سخت پیاس میں ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے اور شدید بھوک میں ایک لقمہ روٹی کھانے کے لیے بھی اگر اللہ کی اجازت کے منتظر ہیں تو کوئی بڑا کام ہم اس کی مرضی کے بغیر کیسے کر سکتے؟ ہمیں روزے کی اس روح کو سمجھنا چاہیے، یعنی ہم دراصل زمان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہمارا اپنے رب کے فرمان پر اتنا یقین ہے
اور ہم اس پر عمل کرنے کے لیے پوری دل و جان سے اس طرح تیار ہیں کہ شدید پیاس ہے، شدید بھوک ہے، لیکن ایک لقمہ روٹی بھی ہم نہیں کھاتے، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پیتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ مل جائے۔ تو کوئی بڑے بڑے کام ہم اس کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ تصور ہے ہمارے ذہن میں تو پھر تو ہم نے رمضان کا صحیح فائدہ اٹھایا۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہے، ہم نے صرف ایک فارمیلٹی پوری کی ہے، تھوڑا ڈائٹ کنٹرول پروگرام بھی ہو گیا ہے، تھوڑا وزن کم کرنے کا بہانہ بھی ہو گیا ہے، تو بھائی پھر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تم روزہ رکھو اور روزے کا احترام نہ کرو، روزہ رکھو اور جھوٹ بھی بولتے رہو، روزہ رکھو اور غیبت بھی کرتے رہو، روزہ رکھو چغلیاں بھی کھاتے رہو، روزہ رکھو اور روزے کے منافی کام بھی کرتے رہو، تو اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ اللہ کو ایک دفعہ میں سفر میں تھا، میرے ساتھ والی سیٹ پر ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کہا کہ صاحب سنا ہے کہ اگر آدمی روزہ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھائے، جھوٹ بولے تو اس کو روزے کا فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بس بھوک پیاس ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تو ہمیں بتایا ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، کیا لگے یہ بات اکثر یہ، میں دکاندار کو کپڑا بیچتا ہوں، اب ہماری مجبوری یہ ہوتی ہے کہ گاہک کھلا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کنسیشن کرائے، رعایت کرائے، اب ہم مجبوراً وہ قسمیں کھانے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے تو فی گز 2 روپے بچ رہا ہے، اب اتنا تو کم از کم بچنا ہی چاہیے۔ اب اگر ہم جھوٹی قسم نہ کھائیں تو چلو رمضان کے سر سے بول کے باقی سال کیا کریں گے، پھر کیسے گاہکوں کو منہ دکھائیں گے؟ تو ہماری ایک مجبوری ہوتی ہے، جھوٹی قسمیں کھانی پڑتی ہیں، لوگ بھی پکے ہو جاتے ہیں، پھر اب کیا کریں، روزی کمانے کا بہانہ ہے۔ تو اب ہمیں جب یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جھوٹی قسم کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر روزہ نہیں رکھیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ آپ کی پرائورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں کہ آپ جھوٹ کی خاطر روزہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، روزے کی خاطر جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں نے کہا چلیے یہ بات تو چھوڑیے، لیکن میرا آپ کو مشورہ ہے کہ روزہ ضرور رکھیں۔ کہنے لگے کیوں؟ جب روزے کا کوئی فائدہ نہیں تو پھر کیوں رکھیں؟ میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ دکاندار ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ نقصان سے بچنا یہ بھی تو نفع ہے نا۔ تو اگر آپ نے روزہ رکھا لیکن جھوٹ بولتے رہے، جھوٹی قسمیں کھاتے رہے تو روزہ رکھنے کا تو فائدہ نہیں ہوا، لیکن اگر آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی تو ہوگا۔ تو کم از کم روزہ رکھ کے آپ روزہ چھوڑنے کے گناہ سے تو بچے گے، تو روزہ رکھتے رہیے، کیا پتہ رب کب روزے کی برکت سے آپ کو باقی چیزوں سے نجات دلا دے اور آپ روزے کے احترام میں آپ اس کا صحیح عمل کر سکیں، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہم رمضان کا احترام کریں تو یہ ماہ رمضان قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس بندے نے میرا احترام کیا، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تھا تو تب بھی سرے عام اس نے کھایا پیا نہیں تھا، دوسرے روزے داروں کا اس نے لحاظ رکھا۔ اسی طرح اگر ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اسے شغف رکھا ہے، اسے لو لگائی ہے، تو ایسے میں قرآن مجید بھی ہماری شفاعت کرے گا۔ مولا اس نے میرا بھی احترام کیا تھا، میری تلاوت کی تھی، مجھے سمجھنے کی کوشش کی تھی، مجھ پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور اسی طرح یہ بلکہ اب اس محفل میں ضرور بیان کرنا چاہیے کہ جو حفاظ قرآن ہے وہ بھی شفاعت کرے، جو حافظ ہیں الحمدللہ جن کو رب کائنات نے یہ سعادت بخشی ہے کہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ ہے اور ان کا عقیدہ درست ہے، تو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ 70 ایسے افراد کو جو مومن تو ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں جانا تھا، تو اگر کوئی حافظ صاحب مہربانی کریں گے ان کا ہاتھ پکڑ کے 70 افراد کو جنت کی طرف لے چلیں تو رب کائنات ان کو اس حافظ کے صدقے میں بخش دے گا، ان کی شفاعت کو دے گا۔ تو حضرات کرم یہ تمام چیزیں اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمارے لیے رب سے رحمتیں حاصل کرنے کے بہانے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کہ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا ہماری پرائورٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، آپ کو دیکھی چیزوں پر یقین کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک مسجد تھی، اس میں لوگ بیچارے مستحق غریب لوگ بیچارے کبھی جوتوں کا صدقہ کھا لیتے تھے، کبھی ٹوٹیاں کھول کے لے جاتے تھے، کسی کا دعوت لگتا تھا تو پنکھا اتارنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ تو لوگوں نے ذرا خوف خدا پیدا کرنے کے لیے
جب انٹرنس جو مدرسے میں داخل ہونے کا دروازہ مسجد میں، تو وہاں پہ نمایاں بورڈ لگا دیا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو یہ خیال تھا کہ جب دیکھیں گے اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر ان کو غلط کام کرتے ہوئے ڈریں گے، خوف کھائیں گے، اللہ کی طرف سے قہر و غضب سے بچنا چاہیں گے. لیکن بورڈ تو لگا دیا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن چوریاں جوتیاں اسی طرح اٹھائی جاتی رہی، وضو کی ٹوٹیاں بھی لوگ کھول کے لے جاتے رہے، کسی کا داؤ لگا پنکھا بھی اتار دیا. پھر لوگ ذرا سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے ایک اور کام کیا، وہ پہلا بورڈ اتار دیا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ایک دوسرا بورڈ لگا دیا کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی. اب کوئی جھوٹی چوری نہیں ہو رہی، اب کوئی چھٹی نہیں کھولی جائے، بلکہ کوئی نمازی اگر کوئی اپنا موبائل یا والیٹ پرس وغیرہ بھول بھی گیا وہ بھی اٹھا کے پہنچا دیا مسجد کے دفتر میں کہ کوئی نمازی بھول گیا ہے، یہ ذرا اس تک پہنچا دیجیے گا. یہ دراصل ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو یہ دنیا بھی ہماری، وہ دنیا بھی ہماری. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. میرے مولا ہمارے جو محترم دوست اور استاد دنیا سے پردہ کر گئے، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو اپنے جوال رحمت میں جگہ عطا فرما، ان کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بھرپور حصہ عطا فرما. اور میرے مولا جو موجود ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما اور ان کو صحت اور عزت کے ساتھ قابل رکھیں. ماشاءاللہ حافظ عبد المنان ان کی یہ خدمت کو قبول فرما، جو سامع ہیں ان کی خدمت کو قبول فرما، اور تمام لوگ جنہوں نے تراویحاں سنی یہاں ادا کی اور اب ان کی خدمت کو قبول فرما. اور ہم سے انسان ہیں، خطا کے مکتے ہیں، کوئی لفظ بھی ہو جاتی ہے، کوئی لفظ ہو گئی ہو تو اپنے کرم سے درگزر فرما اور اپنی پکڑ سے بچا میرے مولا. آج کل تیرے بندے بڑی مشکل میں ہیں میرے مولا، تو غربت نے، بے روزگاری نے، مہنگائی نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، اور ہم تیرے عاجز بنتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں میرے مولا. جو بھی روزی جس کا تم نے ہمارے لیے بہانہ بنایا ہے اس سے ہمیں کثیر اس کا تنگی ترشی غربت سے بچا دے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اور قرضے کی لعنت سے بھی نجات عطا فرما. اور قرضے کی ادائیگی کی ویسے تو کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، غیر سے کوئی بہانہ پیدا کرنا. میرے مولا کچھ تیرے بندے بیماری کے ہاتھوں لاچار ہیں، آج کل بیماریاں بھی نکل رہی ایجاد ہو گئی ہیں. کبھی کورونا آ جاتا ہے تو ساری دنیا معطل ہو کے رہ جاتی ہے، اور آپ نے کرم سے ہمیں بیماریوں سے بھی چھٹکارا تھا. محمد اسد صاحب کی والدہ، آج کل کینسر کی ہر گھر کی کہانی ہے. پہلے ہم بچے ہوتے تھے تو کینسر وغیرہ قصوں کہانیوں میں ذرا کہانی کو ٹرن دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. آج کل ہر گھر کے اندر یہ کہانی ہے. مولا ان کو صحت دے دے اسد صاحب کی والدہ کو، اور مائیں جو ویسے بھی تیری رحمت کا نشان ہوتی ہیں، مولا اپنے کرم سے اس نشان رحمت کو باقی رکھنا، سب بیماروں کو سکھی صحت عطا فرما. اور آج کل باقی بیماریاں ایک طرف، وہ جو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، یہ اس نے تو لوگوں کا جینا حرام کر دیا. میرے مولا سب کو سکون قلب عطا فرما، اور جو چیزیں بے سکون کرتی ہیں ان سے بچا لے. میرے مولا کچھ تیرے بندے اولاد کی نعمت سے محروم، نہ جانے کب سے آنسو بہا کے جھولیاں پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی جھولیاں بھر دے، ان کو خوش نصیب اولاد دے، زندگی والے فرزند عطا کر. اور جنہیں اولاد بھی ہے مولا انہیں اولاد کا سکھ، اولاد کے دکھ سے بچا دے. ہمارے بچوں کو ہمارے خوابوں کی تعبیر بنا دے، ہمارے لیے عزت و راحت کا سامان بنا دے. جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کے لیے امتحانات کو آسان کر دے، اور جو روزی روزگار کی تلاش میں انہیں باعزت روزگار عطا فرما. اور جو والدین اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں کے بارے میں پریشان ہیں، مولا اپنے کرم سے انہیں بچوں بچیوں کی بہاریں دیکھنا ہے، اور ان فرائض سے بہت خوبی سے مدوش کر دے. میرے مولا اس ماہ رمضان کو ہمارے لیے شاہد خیر بنا دے. ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کی ہے، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تراویح ادا کی ہے، قرآن مجید کی تلاوت و سماعت کی ہے، میرے مولا محض اپنے کرم سے قبول فرما دے. اور کہیں کوئی لفظ کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے کرم سے درگزر کرنا. اور رمضان کے بعد بھی میرے مولا ہمیں نیکی کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق، اور تو بہتر جانتا ہے مولا
آئندہ برس کس کا نصیب ہوگا، اور ہم تو دعا کریں گے ان سب کو آئندہ برس بھی رمضان عطا فرمائے اور اپنے طرف سے مبارک ساعتیں پھر بھی میسر آئیں گے. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین.